آج قصص الحدیث سیریز میں سے چوتھی اسٹوری انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اس میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے، اور وہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ لکھا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امت کے لوگوں میں سے ایک امتی کا بیان کیا کہ وہ جا رہا تھا، راستے میں جو ہے اس نے کانٹے دار جھاڑی کو دیکھا، تو اس نے سوچا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی، تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس نے اس کانٹے دار جھاڑی کو ہٹایا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اچھا، مسلم شریف میں بھی یہ ایک واقعہ لکھا ہے اس سے ملتا جلتا کہ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس نے جو ہے درخت کو دیکھا، اس نے سوچا کہ اس درخت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، چنانچہ اس نے اس درخت کو وہاں سے جو ہے ہٹایا اور سائیڈ میں کر دیا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابہ کے اندر نیک اعمال، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ تھا کہ کسی طریقے سے میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر لوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو میرے لیے آخرت کے اعتبار سے نفع مند ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعذل الاذى عن طریق المسلمین، کہ تم جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی آخرت میں اس چیز کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ اچھا، ترمذی شریف کی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے پتھر ہٹانا، اور اس حدیث میں جو پہلے گزری ہے اس میں کانٹے دار جھاڑی کا لفظ ہے، ترمذی میں الفاظ ہیں کہ کانٹے کو ہٹانا۔ اس زمانے میں ہم لے سکتے ہیں کہ راستے سے کیل کو ہٹانا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ہڈی کو ہٹانا، فرمایا کہ یہ بہترین صدقہ ہے، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو ہم جو ہے کوشش کریں کہ بھائی لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اپنا کچرا پڑوس کے کچرے کی طرف پھینک دیا، مسجد میں نجاست جو ہے موزے ایسے پہن کے گئے جو بدبو سے بھرے ہوئے یا منہ سے اسمیل آ رہی ہے، ایسے شخص کے لیے فقہا نے لکھا ہے مسجد میں آنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے موزے سے اتنی اسمیل آ رہی ہے کہ نمازیوں کا تکلیف ہوگی، یا اس کے منہ سے یا کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ نماز پڑھے جہاں اس کا گھر ہے یا دکان ہے، یا پھر نہا دھو کے مسجد میں آئے۔ ایک یہ بات۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی تکلیف کو دور کیا، پریشانی کو دور کیا، اللہ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں اس کی مدد کریں گے، اس کو دور کریں گے۔ آگے حدیث کا یہ دوسرا لفظ ہے، جس نے لوگوں پر قرض میں آسانی کری یا نرمی کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے ساتھ نرمی کریں گے، اور دنیا میں اس کے ساتھ رحم اور کرم والا معاملہ کریں گے۔ تو بھائی ہمیں کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، اور کوئی ایسی چیز ہو جو راستے میں ہو ہم اس کو اٹھائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آخرت میں ہمارے کام آئیں گی۔ میں ایک دفعہ مغرب کی نماز کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے مسجد سے پہلے کم از کم 40، 50، 60 فٹ پہلے میں نے ایک گٹر دیکھی جس کا ڈھکنا نہیں تھا۔ اب یہ مغرب کی نماز تھی، تو آم کا سیزن تھا، تو میں بلڈنگ میں گیا اور میں نے آم کی 2 پیٹیاں آتے ہوئے دیکھی تھی، تو میں نے ان دونوں پیٹیوں کو گٹر کی طرف رکھ دیا کہ کوئی اندر نہ گر جائے، کیونکہ بائک اندر جاتی تو اس کا ٹائر پھنستا تو ایک تکلیف کی چیز تھی، یا کوئی گر سکتا تھا اندر۔ مغرب کی نماز یہ رکھ کے میں مغرب کی نماز پڑھ کے آیا، تو کوئی اللہ کا ولی، کوئی ریڑھی والا تھا یا XYZ کوئی بھی تھا، وہ ان دونوں پیٹیوں کو لے جا چکا تھا۔ تو کوشش کریں بھائی، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، اور اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، تو کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ انشاءاللہ اس سے جو بھی کوئی نیکی کرے گا وہ میرے کام بھی آئے گی، آپ کے بھی کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔